بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رانا نوید کو GN TV بارسلونا میں۔ تو کچھ دنوں سے سعودی عرب اور پاکستان کی خبریں بہت گرم تھی اور پاکستان میں شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کہ سعودی عرب اور پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں اب دم توڑ چکی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے معاملات اب نارمل حالت میں آ چکے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورے کے بعد، جن کے ساتھ DG ISI جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے، اور یہ دورہ اگر میں کہوں تو بہت ہی شاندار اور بہت ہی کامیاب دورہ رہا۔ جیسا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھی الٹی سیدھی بازیاں لگا رہا تھا، وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اب پاکستان اور سعودی عرب کے حالات اچھے نہیں رہیں گے اور یہ حالات اب بگڑ جائیں گے، اور سعودی عرب جو پاکستان کی مدد کر رہا تھا شاید کہ وہ اب نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ انڈیا کے منہ پر بھی ایک زوردار تماچا ہے جنرل باجوہ صاحب کا۔ تو جنرل باجوہ صاحب بہت ساری شخصیات سے ملے، جن میں بن خالد صاحب سے بھی ملے، جو کہ MBS کے بھائی ہیں، بن سلمان کے۔ بن سلمان جیسا کہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ وہ شاید کہ ان دونوں میں تھوڑا بیمار تھے، اس وجہ سے وہ جنرل صاحب کو نہیں مل سکے، لیکن انہی کے بھائی نائب ڈیفنس منسٹر بن خالد صاحب جنرل صاحب سے ملے اور تمام خطے کے حالات پر بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور اس میں اسرائیل کے بارے میں بھی، اور انڈیا کے بارڈر پر جو چل رہا ہے، جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، جو کشمیر پر، اور جو بیان چند دنوں پہلے پاکستان کی طرف سے گیا تھا جس پر سعودی عرب بہت ناراض تھے، ان ساری باتوں پر باتیں ہوئی ہیں، اور یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور جو برف جمی تھی وہ پگھل چکی ہے، اور اگر میں کہوں تو وہ شاید پوری طرح سے ہی پگھل چکی ہے، کیونکہ بن خالد صاحب کو یہ پورے اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ جنرل صاحب سے اچھا ڈیل کریں۔ تو اب سارا اچھا اور گڈی ہو چکا ہے۔ تو جہاں تک بات تھی کہ پوری دنیا کا میڈیا، پاکستان کا تو ایک طرف، پوری دنیا کا میڈیا یہ خیال کر رہا تھا کہ UAE عرب امارات کے UAE کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد شاید کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے ایک واضح اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے کل عمران خان صاحب نے بھی پوری دنیا کو ایک میسج دیا، ایک بیان دیا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطینیوں کا ان کا حقوق، ان کے حق اور ان کی آزادی نہیں دے دیتا، تو ہم اس کے ساتھ کوئی بھی سفارتی تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ سیم اسی طرح آج سعودی عرب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے 36 دورے کے بعد، 36 گھنٹے کے بعد ہی اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل فلسطینیوں کا ان کا حق نہیں دے دیتا، ان کی آزادی انہیں نہیں دے دیتا۔ تو اب حالات پوری طرح سے سنبھل چکے ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان کے حالات بالکل نارمل ہیں۔ ان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ جو اس پر بات چیت نہ ہوئی ہو۔ بہت ساری باتیں جو میڈیا پر آئی ہیں وہ شاید کہ پوری باتیں نہیں ہیں۔ اس پوری میٹنگوں میں کچھ ایسی باتیں بھی رکھی گئی ہیں جو کہ عوام الناس کے سامنے بالکل نہیں لائی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پس پردہ ملاقاتیں تھیں کہ ہم ایک ایسے دشمن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو کہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اس پر، اور جو انڈیا پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس پر بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو کہ شاید باہر نہیں آئیں۔ اور جو گروپ 5 ملکوں کا جو اتحاد بن رہا ہے اس پر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی بنے گا۔ باجوہ صاحب نے انہیں قائل کر لیا ہے کہ یہ اتحاد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا،
اور یہ اتحاد آپ کے فائدے کے لیے ہی ہوگا. تو لہٰذا وہ بھی اتحاد جو 5 ملکی بننے جا رہا ہے وہ بھی بنے گا، کہ جس کے بارے میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1995 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان کیا تھا، اور انہوں نے اپنے خیالات بتائے تھے. ان کی ایک جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے تقریباً. انہوں نے انہی ایگزیکٹ یہی 5 ملکوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک آگے جا کے ایک بلاک بنے گا، کیونکہ عربوں کے لیے اب تباہی ہے. جیسے کہ یو ای نے ایکسیپٹ کر لی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بحال کر رہی ہے، میں بھی آنے والے وقت میں کوئی اور عرب ملک بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ملتے جائیں. تو عربوں کے لیے انہوں نے واضح کہا تھا کہ عربوں کے لیے اب ہلاکت ہے، اور اب جو طاقت کا توازن ہے وہ شاید کہ ایشیا کی طرف جائے گا، اور جس میں پاکستان بہت اہمیت کا عامل ہے، اور شاید کہ پوری اسلامی مملکت میں ایٹمی لحاظ سے جو پاورفل ملک ہے وہ پاکستان ہی ہے. تو اس میں ترکی، پاکستان، ایران اور ایران، روس، جو کہ چین، اس میں جو شامل ہیں گروپ میں، یہ اس کے بارے میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا وہ شاید کیا پورا ہونے جا رہا ہے. تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہماری تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. رانا نوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.